زیبا چودھری صاحبہ ان سے بھی جو ہے وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے بعد اس میں ایک ٹرن آیا ہے, ایک ٹوسٹ آیا ہے اس معاملے کے اندر. ہم نے کورٹ کے اندر معذرت کی ہے, معافی نہیں مانگی ہے. اے ہوندا لیڈر, تسی معافی تے چیک کرو, ایسی معافی مانگی آج تک کسی نے 75 سال میں جو عمران خان نے مانگی. اب کال پہلے آتی ہے یا 3 اکتوبر پہلے آتا ہے, یہ بھی دیکھنا ہے کہ شیخ صاحب کو اب بیٹھ کے درخواستیں جمع کروانی پڑی ہیں کہ بھائی میں نے دھمکیاں میں فون آ رہے ہیں. حریم شاہ تک شیخ صاحب کو فون کر لیا کرتی تھی, لیکن شیخ صاحب نے کبھی کمپلین نہیں کی تھی اس بات کی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, کہانی جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہو چکی ہے پچھلے 12 گھنٹے کے اندر. آخری اطلاعات کے مطابق ہمیں یہی پتا تھا کہ عمران خان صاحب نے کورٹ کے اندر معافی مانگی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ جو جج صاحبہ ہیں زیبا چودھری صاحبہ ان سے بھی جو ہے وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے بعد اس میں ایک ٹرن آیا ہے, ایک ٹوسٹ آیا ہے اس معاملے کے اندر. یہ ٹرن یو ٹرن پتہ نہیں آپ کی مرضی, آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں یا نہیں کہنا چاہتے, لیکن بس میں یہ اتنا کہوں گا کہ ایک ٹرن آیا ہے. اور وہ ٹرن یہ آیا ہے کہ حامد خان صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں, انہوں نے ایک بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں, ہم نے کورٹ کے اندر معذرت کی ہے, معافی نہیں مانگی ہے. اچھا, آخری اطلاعات جو میرے پاس تھیں اس کے مطابق یہ دونوں ایک ہی الفاظ ہیں, جو مجھے پتا تھا کہ بھائی معذرت اور معافی ایک ہی چیز ہوتی ہے. لیکن حامد خان صاحب کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ صرف معذرت کی ہے اگر کورٹ کو یہ لگا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ غلط ہو گئی ہے, یہ انہوں نے کہا. دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ معافی جو ہوتی ہے نا وہ انکنڈیشنل ہوتی ہے, اور انکنڈیشنل معافی کے اندر بیسکلی آپ ایک اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہاں جی میں نے توہین عدالت کی ہے. ان کے مطابق عمران خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ساری گفتگو جو ہوئی ہے, یہ جو کچھ بھی حامد خان صاحب نے کہا ہے, یہ انہوں نے 2 جگہوں کے اوپر کہا ہے. ایک انہوں نے مطیع اللہ جان صاحب کو انٹرویو دیا, اور یہ بھی کورٹ کی پروسیڈنگز کے بعد جب ساری کورٹ کی پروسیڈنگز ختم ہو چکی تھی. اور دوسرا انہوں نے شاہ زیب خان زادہ کو بھی کل رات کو ایگزیکٹلی یہی بات کہی کہ جی ہم نے معذرت کی ہے, معافی نہیں مانگی ہے. تو اب کہانی کہاں پہ جا کے اب کلیئر ہوگی کہ ایکچولی جو حلفیہ بیان اپنا دینا ہے, انہوں نے ایفیڈیوٹ جو جمع کروانا ہے, اس کے اندر کیا الفاظ چوز کیے جاتے ہیں. یہ کہانی اب یہاں پہ آ کے پھنسنے والی ہے. اب ظاہری بات ہے پھنستی ہے کہ نہیں پھنستی ہے میں تو فیصلہ کر نہیں سکتا, یہ تو عدالت فیصلہ کر سکتی ہے کیونکہ توہین عدالت کی ہوئی ہے. تو اگر عدالت یہ سمجھے کہ جی ٹھیک ہے انہوں نے اگر معذرت بھی کی ہے تو ہمیں معذرت بھی قبول ہے, ہمیں معافی کی ضرورت نہیں ہے جس طرح حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں, تو ججز بہتر جانتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے. لیکن جو کورٹ آرڈر آیا ہے, یہ جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, اس کورٹ آرڈر کو میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں, میں اس کو بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر پورا مطلب اس آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے یہ سب کچھ کہا, اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد ہم مطمئن ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے ہم اس سے مطمئن ہیں. اب جو ایفیڈیوٹ جمع کروانا ہے, میں اس کی ایک چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں جب چھوٹا تھا, اسکول میں تھا, تو ہمیں جب ایسے لکھنے کے لیے کہا جاتا تھا نا, تو ایک ہماری ٹیچر تھیں, انہوں نے ایک بڑا اچھا ہمیں گر سکھایا تھا کہ ایسے لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. تو وہ گر یہ تھا کہ جو سوال لکھا ہوتا ہے نا, اسی کو فوکس کرتے ہوئے, انہی الفاظ کو, انہی جملوں کو فوکس کرتے ہوئے چپ کر کے اپنا ایسے لکھ لو, نمبر اچھے آئیں گے, پسند کیا جائے گا. تو یہاں پہ کورٹ کا جو کل آرڈر آیا ہے اس کیس سے متعلق, اور عمران خان صاحب کو کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے, اگر عمران خان صاحب کسی سیانے وکیل کی بات سنتے ہوئے بالکل اسی طرح کا ایک معافی نامہ اگر بنا دیں گے اس کورٹ آرڈر کو سامنے رکھتے ہوئے, تو پھر عمران خان صاحب کے لیے ستہ خیران ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کھبے اور سجے چند ایسے لوگ ہیں جو اکثر اوقات ان کو غلط تجویز ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں, جس کی پوری ایک مثال موجود ہے پچھلے آپ 2 ہفتے میں اٹھا کے دیکھ لیجئے. کیونکہ پورے پاکستان کو یہی بتایا گیا ہے جی کسی صورت جو ہے ایسی معافی نہیں مانگنی, نہ ہم معذرت کریں گے نہ ہم معافی مانگیں گے, ہم نے جو کہا ہے ہم نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے اور ہم اپنی بات پہ قائم ہیں. اب کچھ اس قسم کا رویہ اگر اس معافی نامے کے اندر بھی آ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ 3 اکتوبر کو پھر عمران خان صاحب کے لیے کوئی پرابلمز ہو جائیں. فی الحال البتہ لیگل فٹرنیٹی یہی سمجھتی ہے کہ the matter is closed now, اب عمران خان صاحب کے لیے مشکل نہیں ہو سکتی, اور جو کچھ بھی ہو گیا ٹھیک ہو گیا. اب اگر میں جس طرح کہہ رہا ہوں نا کہ کسی مشیر نے
کسی تجویز کرنے والے نے اگر خان صاحب کو پھنسوا دیا تو وہ اور بات ہے. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ حامد خان صاحب جو ہیں وہ جب شاہ زیب کے شو میں تھے تو شاہ زیب نے ان سے سوال کیا کہ جی فواد چودھری صاحب نے آپ کی ایبلٹیز کے اوپر شک و شبہات کا اظہار کیا اور آپ کے بارے میں بڑے نامناسب قسم کے الفاظ بھی انہوں نے استعمال کیے تھے. فواد چودھری صاحب نے کیا لفظ تھا, گگو کوڑا, یہ انہوں نے کہا تھا ان کو. تو انہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ جی چھوڑیں اسے, میں اس کا نام بھی سننا نہیں چاہتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں لیگل فیٹرنیٹی سے ہی تعلق رکھتے ہیں, دونوں افراد, اور اس وقت فواد چودھری صاحب بھی عمران خان صاحب کے بہت قریبی ہیں. تو لیکن ابھی تک جو کچھ بھی صورتحال رہی ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حامد خان صاحب نے عمران خان صاحب کے لیے جو بھی کیس بلڈ کر کے دیا اور اینڈ میں ان کی جان خلاصی ہوتی نظر آ رہی ہے جو کچھ بھی ہوا ہے. تو کہیں اس اچھے بھلے چلتے ہوئے سفر کو فواد چودھری صاحب کہیں خراب نہ کر دیں خان صاحب کو کوئی غلط پٹی پڑھا کے, کیونکہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ خان صاحب ان قریب کوئی کال شال بھی دینے والے ہیں, اور کال دینے میں اب کال پہلے آتی ہے یا 3 اکتوبر پہلے آتا ہے, یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہاں پہ بھی کہیں یہ نہ ہو کہ ان کالوں شالوں کے چکر میں یا جلسوں کے اندر کھڑے ہو کے فرتے جذبات میں پھر کوئی ایسی ویسی پٹھی بات کر دیں تو پتہ چلے پھر مصیبت میں پھنس گئے ہوں. تو ابھی یہ دیکھنا ہے کہ معاملہ جو ہے وہاں پہ کہاں تک پہنچتا ہے. اچھا اس کے علاوہ 2-4 خبریں کچھ اور ہیں. ایک تو شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے وہ کل کیپٹل نیوز کے اوپر سید مزمل کے شو کے اندر موجود تھے, تو اس پہ ان سے سوال کیا گیا کہ جی خان صاحب کا بڑا جارحانہ انداز ہو چکا ہے, آپ ان کو سمجھائیں گے ذرا کہ لائٹر نوٹ پہ کہ مفاہمت کی ذرا بات کریں. تو شیخ صاحب نے کہا کہ جی خان اب کسی کی نہیں سن رہا, سارے فیصلے تقریریں اس کے اپنے آئیڈیا ہیں. بعد میں جا کے انہوں نے جی ٹی وی کے اوپر بھی ایک انٹرویو دیا, اس میں وہ فرماتے ہیں کہ بہت اچھا کیا کہ خان صاحب نے جو ہے وہ معافی مانگ لی ہے. اچھا یہ خود بول رہے ہیں کہ معافی مانگ لی ہے, جبکہ ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ معافی نہیں مانگی, معذرت کی ہے. تو یہ ہماری بھی مطلب ووکیبلری کے اندر اضافہ ہوا ہے. 15 سال اردو کی رپورٹنگ کرنے کے بعد آج مجھے جا کے اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ معذرت اور معافی میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے, یہ مجھے آج جا کے پتہ لگا. اچھا انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے عدالت سے معافی مانگ لی ہے, بہت اچھی بات ہے, عدالت سے معافی مانگنا کوئی بے توقیری کی بات نہیں, قانون کا احترام ہے, عدلیہ کا احترام ہے, پہلے ہی معافی مانگ لینی چاہیے تھی. کور کمیٹی میں میری یہی رائے تھی, لیکن ظاہر ہے اور بھی لوگ مشورے دینے والے ہوتے ہیں. یہ بالکل وہی بات ہے جو بھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کے لیے فی الحال تو اسموتھ سیلنگ ہو گئی ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ بیچ میں کوئی چھلانگ مار کے خان صاحب کا بنا بنایا کیس جو ہے وہ بگاڑ دے. تو شیخ صاحب کے لیے حوالے سے ایک اور خبر یہ ہے کہ شیخ صاحب نے کل ٹویٹ کیا کہ ان کو دھمکی آمیز جو ہیں وہ فون کالز آ رہی ہیں. 5 نمبر انہوں نے اس کے اندر لکھے ہیں اور انہوں نے کہا یہ اننون نمبرز ہیں, اور تھانہ کوسار کے اندر جو ہے وہ انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے. اچھا اللہ کرے مطلب خان صاحب یہ شیخ صاحب کی جان حفاظت میں رہے, کوئی ایسا ویسا اللہ نہ کرے ان کو کوئی نقصان ہو. لیکن اگر شیخ صاحب کو فون پہ دھمکیاں آنا شروع ہو گئی ہیں نا, تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ جہاں سے ان کا وہ پاور سورس تھا جس کو وہ اکثر کہتے تھے میرا حلقہ میرا حلقہ, تو شیخ رشید صاحب اس حلقے سے اب کتنا دور ہو چکے ہیں. یا تو شیخ صاحب کو اس حلقے سے نکال دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, یا شیخ صاحب اس حلقے سے خود نکل کے چلے گئے ہیں کہ شیخ صاحب کو اب بیٹھ کے درخواستیں جمع کروانی پڑ رہی ہیں کہ بھائی میں نے دھمکیاں میں فون آ رہے ہیں. ورنہ مجال ہے کہ شیخ صاحب کو کبھی کوئی پرابلم ہو. بلکہ آپ کو یاد ہوگا وہ کیا نام تھا اس خاتون کا, حریم شاہ. حریم شاہ تک شیخ صاحب کو فون کر لیا کرتی تھی, لیکن شیخ صاحب نے کبھی کمپلین نہیں کی تھی اس بات کی. لیکن آج دور دیکھیں ذرا, کیا ظالم سماج ہے, یہ کیا دور آ گیا ہے کہ شیخ صاحب کو جو ہے وہ درخواستیں دینی پڑ رہی ہیں کہ جناب یہ دیکھیں مجھے دھمکیاں میں اس فون آ رہے ہیں. اللہ کرے شیخ صاحب کی مصیبت جو ہے وہ جلد از جلد حل ہو. اچھا اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کل ایک حلف برداری کی تقریب انہوں نے منعقد کی, اور 5,000 پتہ نہیں یوتھ کے تھے ینگسٹرز وغیرہ جن کو پی ٹی آئی اسلام آباد کی تنظیم سازی کے سلسلے میں جو ہے, یہ وہ والی تنظیم سازی نہیں ہے وہ جو آہو, یہ حقیقی تنظیم سازی ہے. تو اس سلسلے میں ان کی حلف برداری کی تقریب تھی, خان صاحب نے ادھر آ کے جو ہے وہ خطاب کیا. اچھا پہلے تو اپنے اس خطاب کے اندر جو ہے کافی زیادہ اسلامک ٹچ انہوں نے دیا. یہ ہی یوزز ریلیجن ویر ایور اٹس ریکوائرڈ, اور ٹکا کے استعمال کرتے ہیں. لیکن بعد میں بڑی ایک انٹرسٹنگ بات جو میں نے نوٹس کی اس پوری تقریر کے دوران, وہ یہ تھی کہ وہاں پہ وہ جو لڑکے شڑکے وغیرہ کھڑے ہوئے تھے وہ نعرے پہ نعرے ماری جا رہے تھے. تو خان صاحب نے جو ہے وہ ان کو بہت دفعہ چپ کرانے کی کوشش کی کہ یار میں تقریر کر رہا ہوں چپ کر جاؤ, لیکن وہ چپ نہیں ہوئے. اور خان صاحب کے اپنے چہرے سے بھی نا وہ جھنجھلاہٹ اور مطلب
غصہ نظر آ رہا تھا کہ یار یہ کیا لوگ ہیں، یہ میری اپنی بات بھی نہیں مانتے. تو مجھے اس جھلک سے نا صرف ایک چیز کا مجھے اندازہ ہوا کہ خان صاحب نے نا، میں اسی لیے بار بار یہ بات کہتا تھا کہ اس کو کہتے ہیں سیاسی تربیت. یہ ہوتی ہے سیاسی تربیت کہ خان صاحب کو خود بھی اس بات کا پتہ ہے. آپ یقین کیجئے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ مجھ سے میرے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ یار ہمیں تو ہمارے اپنی پارٹی کے ورکر نہیں چھوڑتے. اچھا یہ کبھی کبھار اس بات کو فخریہ طریقے سے بتاتے ہیں کہ جی بڑا زبردست پیشن ہے ان کا. ہو یہ پیشن والی بات نہیں ہے. ایک ڈسپلنڈ کراؤڈ کے اندر اور ایک ہجوم کے اندر فرق ہوتا ہے. دونوں میں ایک فرق ہوتا ہے. اصل ڈسپلنڈ پولیٹیکلی میچور تربیت یافتہ کراؤڈ وہ ہوتا ہے کہ لیڈر یوں کر کے انگلی اٹھائے اور چاہے وہاں پہ 2 لاکھ کا مجمع بھی کھڑا ہو تو وہ خاموش ہو جائے. لیکن جب آپ نے تربیت اس قسم کی سیاسی طور پہ کی ہو کہ لیڈر بیچارہ سر اپنا پھاڑ دے گا، خدا دا واسطے چپ ہو جاؤ، لیکن وہ چپ نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سیاسی تربیت کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے. خیر اس کو دل پہ مت لیجیے گا پاکستان تحریک انصاف کے، میں تمام ورکروں کی بات نہیں کر رہا، میں صرف چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں برائے مہربانی. کیونکہ بلکہ میں اس کے اوپر ایک اور بات کہنا چاہوں گا. مجھے نا 2-4 لوگوں سے میری انٹریکشن ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک لفظ کہا. انہوں نے کہا یہ جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نا لونڈے لپاڑے، انہوں نے کہا ہمیں یہ بڑا اچھا لگتا ہے. وہ مطلب اوبیسلی وہ پاکستان تحریک انصاف کے مخالف لوگ تھے. انہوں نے کہا جی ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ یہ لونڈے لپاڑے کا لفظ استعمال کرتے ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے. میں اس پہ ذرا ایک کریکشن کرنا چاہوں گا اور میں ذرا اس کو کلیئر کرنا چاہوں گا. میں قطعی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کے لیے، ورکرز کے لیے، ان کے ووٹروں کے لیے، ان کے سپورٹروں کے لیے یہ لفظ نہیں استعمال کرتا. میں ذرا آج اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مجھے تقریباً یہ اکتوبر کے میں نا 20 اکتوبر کو 2 سال ہو جائیں گے ویلاگز کرتے ہوئے. یوٹیوب کے اوپر میرے ویڈیوز کو 2 سال ہو جائیں گے. میں نے اس 2 سال میں آج تک کبھی پی ٹی آئی کے کسی ورکر کے لیے یوتھیا کا لفظ استعمال نہیں کیا. میں نے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، نہ کبھی ٹویٹ کیا ہے نہ کبھی یہ لفظ استعمال کیا ہے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اس کو ایک بہت ڈیروگیٹری لفظ سمجھتا ہوں. یہ ایک پولیٹیکل ورکر کی انسلٹ ہے. یہ میں لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کرتا. یہ جو لونڈے لپاڑے کا لفظ ہے یہ میں کس کے لیے استعمال کرتا ہوں؟ یہ میں ان کے لیے استعمال کرتا ہوں جو عمران خان کے اتنے قریب جا کے اس سے محبت کا اظہار، جھوٹا اظہار، ان کا محبت کا اظہار بھی جھوٹا اظہار ہے، صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ یوٹیوب کے اوپر ان کی ویڈیوز دیکھی جائیں، تاکہ ان کے نام کا سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ پیسے پوسے کما سکیں بس. اور انہوں نے بے تکی تعریفیں کرنی ہیں، انہوں نے بے تکے تھمبنیلز بنانے ہیں، انہوں نے فضول میں مثال کے طور پہ چھوٹی سی ایگزامپل کہ جی عمران خان نے معذرت کر لی جا کے کورٹ میں، یہ اس کو بھی بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے. ہاں اے ہوندا لیڈر، تسی معافی تو چیک کرو. ایسی معافی مانگی آج تک کسی نے 75 سال میں جو عمران خان نے مانگی؟ کوئی مانگ ہی نہیں سکتا. معافی ہو تو ایسی ہو ورنہ نہ ہو. وہ یہ ایک وہ شرابی فلم کا ایک ڈائلاگ تھا کہ مونچھیں ہوں تو نتھو لال جیسی ہوں ورنہ نہ ہو، تو معافی ہو تو عمران خان جیسی ہو ورنہ نہ ہو. تو یہ ہیں وہ لونڈے لپاڑے جن کی میں بات کرتا ہوں، جن کا کوئی تعلق نہیں، نہ صحافت سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا ایون میرے نظر میں تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، کیونکہ یہ ان کے ارد گرد ایک ایسا تعریفوں کا ببل بناتے ہیں، عمران خان کے ارد گرد ایسا ایک وہ جعلی قسم کا ببل بناتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ یار یہ کیا زبردست بندہ ہے، یار یہ بندہ آج سے 100 سال پہلے کیوں نہیں آیا ہمارے پاس، ورنہ جڑا ساڑھے کو پاکستان ہے نا، ساڑھے کو انڈیا دے بھی سارا حصہ ساڑھے کو لیا آ جانا سی. مجھے اس چیز سے نفرت ہے کیونکہ یہ آپ کے سچے لوگ نہیں ہیں. آپ یقین، میں ابھی حامد خان صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، یہ جو شاہ زیب کے شو میں انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا مجھے جہاں پہ اختلاف ہوتا ہے میں نے کیا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کا معاملہ تھا، میں نے کیا اختلاف. ان سے وہ پوچھ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف میں آپ ابھی بھی ہیں یا نہیں. انہوں نے کہا میں فاؤنڈنگ ممبر ہوں، میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑ سکتا. آپ یقین کیجئے میں حامد خان جیسے لوگوں کی زیادہ عزت کرتا ہوں، کیونکہ یہ وقت آنے پہ، موقع آنے کے اوپر بتاتے ہیں اپنے لیڈر کو بھائی تو غلط ہے، یہاں پہ تو غلط رستے پہ چل رہا ہے، تجھے پرابلم ہوگی یہاں پہ. فیصل واڈا سے میرا لاکھ اختلاف ہے، بہت اختلاف ہے میرا فیصل واڈا سے، لیکن فیصل واڈا اگر صحیح موقع کے اوپر جا کے اپنے لیڈر کو بتاتا ہے نا بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، تو وہ سچے دل سے بات کہہ رہا ہے کہ بھائی جان یہ غلط ہے، آپ پھنس جائیں گے ادھر جا کے. یہ جو لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ جو
یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوئے خاص طور پہ یوٹیوب پہ یا ٹویٹر پہ, جو صرف اور صرف صحافت کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھ کے تعریفوں کے پل باندھتے ہیں, یہ ہیں وہ لونڈے لپاڑے. پی ٹی آئی کے ورکر کو, پی ٹی آئی کے سپورٹر کو, پی ٹی آئی کو, عمران خان کے چاہنے والوں کو میں قطعی طور پہ یہ لفظ نہیں کہہ رہا میں. وہ جس کو مرضی ووٹ دیں, وہ جیسے مرضی کسی کو پیار کریں, یہ ان کا رائٹ ہے. ان کی نظر میں عمران خان پاکستان کا سیویئر ہے, کوئی ایشو نہیں, ٹھیک ہے, دیٹس ہز چوائس, ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے. کل کو ہو سکتا ہے عمران خان ملک کا وزیر اعظم بن جائے, کسی کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگتا ہو عمران خان, اگر وہ وزیر اعظم ہے تو وہ وزیر اعظم ہے, بات ختم ہوگی وہاں پہ. میں آج شہباز شریف کو یہ لوگ کہتے ہیں کرائم منسٹر, یہ کوئی فخر کی بات تو نہیں ہے. آپ کو زہر لگتا ہو شہباز شریف, ہی از دا پرائم منسٹر. وہ دنیا کے کسی سٹیج کے اوپر بھی جا کے کھڑا ہوگا نا, سب سے آگے وہی کھڑا ہوگا, پوری قوم پیچھے کھڑی ہوگی, کیونکہ وہ آپ کا پرائم منسٹر ہے. آپ لوگوں کے کہہ دینے سے جو اسی نہیں مانتے, میں تو مانتا ہی نہیں, نہ من, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. وہ آپ کی اپروول چاہیے کسی کو کہ تیری میں. یہ اکثر وہ جرنلسٹ کے بارے میں بھی نا اس طرح کی یہ کئی لوگ باتیں کرتے ہیں, اور جی میں تو صحافی مانتا نہیں. وہ صحافی تیرے سرٹیفکیٹ واسطے بیٹھا ہے نا, وہ تیرے سرٹیفکیٹ واسطے بیٹھا, بھائی تو سرٹیفکیٹ دیں گا تو میں صحافی بناں گا, ورنہ تو میں صحافی نہیں ہوں. اکثر لوگ, آپ یقین کریں, ہمیں بھی بات ذرا لمبی ہو گئی, اکثر لوگ ہمیں بھی کبھی کبھار ملتے ہیں نا, تو وہ یہی کہتے ہیں, وہ جی آپ فلاں اینکر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, میں تو اس کو صحافی مانتا ہی نہیں. میں کہا جی بالکل, وہ گھر سے نکلتے ہی صرف آپ کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے کہ یار تو میں نے کہیں گا تو میں صحافی بناں گا, ورنہ میں نہیں گا. تو اپنے دماغوں میں سے نا ان چیزوں کو نکالیں. میں ان کے کئی لونڈے لپاڑوں کو بھی اکثر دیکھتا ہوں, اور یقین کیجئے ان کے لونڈے لپاڑوں نے کتنے اینکروں کی تصویریں استعمال کر کر کے اپنی ویورشپ حاصل کی. کبھی حامد میر, کبھی آسمہ شیرازی, کبھی میں, اور بڑے لوگوں کی صرف تصویریں استعمال کر کر کے. اور آپ یقین کیجئے کہ آج جا کے دیکھ لیجئے ان کی کریڈیبلٹی کدھر ہے. میں کیا بولوں, جا کے آپ خود جا کے دیکھ لیجئے, آج سے 1.5-2 سال پہلے ان کے کیا ویوز آتے تھے, آج ان کے کیا ویوز ہیں, جا کے دیکھ لیجئے, کمپیئر کر لیجئے اٹھا کے. اور ان کو پتہ ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں, ان کو خود پتہ ہے. کبھی اس اینکر کو گالی دے, کبھی اس اینکر کو گالی دے, کبھی اس کے بارے میں بات کر, بس صرف تھمبنیل کے اوپر تصویریں لگا کے اسی کام. اب جب خود مین اسٹریم میڈیا کے اندر آئے ہیں تو سارا چٹا بٹا کھل کے سامنے آ گیا. اوئے ہوئے, یہ تو بڑا مشکل کام ہے. کبھی میں, یقین کیجئے, ان لوگوں کی ریٹنگز اٹھا کے آپ کے سامنے رکھوں گا, شرمندہ ہو جائیں گے یہ لوگ, شرمندہ. خیر, بات پتہ نہیں کہاں سے کہیں آگے چلی. ایک اور خبر دل کے قریب ذرا خبر تھی, اس وجہ سے ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. ایک اور خبر جناب مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں آئی ہے, اور ڈان نیوز کے اوپر یہ آئی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے نئے وزیر خزانہ بننے کی پوری طرح تیاری کر چکے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب کا وقت اب اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. میرے پاس یہ پچھلے 10-15 دن میں خبریں آ رہی تھیں. مفتاح اسماعیل صاحب نے ایکچولی خود بھی ایک انٹرویو کے اندر اس طرح کی بات کی تھی کہ میرے پاس وقت تھوڑا ہے, بطور وزیر خزانہ میرے پاس وقت تھوڑا ہے. ویسے اللہ کا لاکھ شکر ہے, وہ سب بالکل ٹھیک ہے. لیکن چونکہ مفتاح اسماعیل صاحب نہ اس وقت ایم این اے ہیں اور نہ اس وقت سینیٹر ہیں, تو آپ کے اوپر یہ ضروری ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر آپ نے کوئی نہ کوئی آپ کے پاس سیٹ ہونی چاہیے, جس طرح شوکت ترین صاحب کو بنایا گیا تھا. تو اس لیے یہ ضروری ہے. شوکت ترین صاحب کو بھی سینیٹر الیکٹ کروایا گیا تھا. تو چونکہ مفتاح اسماعیل صاحب کا ویسے یہ ٹینیور غالباً اس مہینے کے اینڈ تک جا کے ختم ہونے جا رہا ہے, تو اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے لیے جو ہے بھرپور تیاریاں اب سٹارٹ کر دی گئی ہیں. سینیٹر وہ آلریڈی ہیں, انہوں نے آ کے اپنے عہدے کا حلف اٹھانا ہے, اور اس کے بعد ہی کین کوالیفائی ٹو بیکم اے فائنانس منسٹر. تو اس کی تیاری ڈان کے اوپر بیسکلی خبر چلی ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کی جگہ جو ہے اسحاق ڈار صاحب اب بطور وزیر خزانہ کسی بھی وقت آنے والے ہیں پاکستان, اور اس کے بعد آنے والے چند ہفتوں کے اندر یہ ڈیولپمنٹس آپ دیکھیں گے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.